السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے آپ سب اچھے ہوں گے۔ چلیے اب ایک نئے چیپٹر کی شروعات کرتے ہیں۔ آئی نو میں بہت لیٹ ہوں، اس کی وجوہات ہوتی ہیں، لیکن بہرحال ہم اپنا کام نہیں چھوڑیں گے۔ ہمیں کیا ہے؟ پڑھنا ہے اور پڑھانا ہے۔ تو چلیے شروعات کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حروف مدہ 3 ہیں: الف، یا، واو۔ الف جس سے پہلے زبر ہو، یا جس سے پہلے زیر ہو، واو جس سے پہلے پیش ہو، تب کیا کریں گے؟ کھینچ کر کے پڑھیں گے۔ جیسے حمزہ الف زبر آ، حمزہ یا زیر ای، حمزہ وا پیش او، بالکل سیم جیسے آ کر آ درگی کر ای، اور اس کے بعد جو ہے درگو کر او، بالکل سیم ایسے ہی پڑھیں گے۔ تو ہم نے حمزہ الف زبر آ پڑھ لیا تھا، اب باری ہے حمزہ یا زیر ای کی۔ تو انشاءاللہ تعالی چلیے اس کی ہم شروعات کرے دیتے ہیں۔ تو یا ساکن جس پر جزم ہو، یا ساکن کس کو کہتے ہیں؟ یہ جزم ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ جزم ہے، اور یہ یا ہے۔ تو الف سے لے کے یا تک کوئی بھی حرف ہو، اس کے اوپر اگر جزم ہو، جو کہ یہ دال کی طرح دکھ رہا ہے حرف کے اوپر یعنی یا کے اوپر، تو جس پر جزم ہو یعنی یا جس پر جزم ہو اور اس سے پہلے زیر ہو تو تھوڑا کھینچیں اور معروف پڑھیں۔ تو کیا ہے؟ یا ہے، اس پر یہ جزم ہے، اس کے نیچے، اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہے، تو اب ہم کیا کریں گے؟ کھینچیں گے اور معروف پڑھیں گے، یعنی حمزہ یا زیر ای پڑھیں گے، مجہول نہیں پڑھیں گے۔ حمزہ یا زیر اے، الف یہ زیر اے نہیں، ایسا نہیں پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو چلیے شروعات کرتے ہیں۔ حمزہ یا زیر ای، با یا زیر بی، تا یا زیر تی، ثا یا زیر سی، جیم یا زیر جی، حا یا زیر حی، خا یا زیر خی، دال یا زیر دی، ذال یا زیر ذی، را یا زیر ری، زا یا زیر زی، سین یا زیر سی، شین یا زیر شی، صاد یا زیر صی، ضاد یا زیر ضی، طا یا زیر طی، ظا یا زیر ظی، عین یا زیر عی، غین یا زیر غی، فا یا زیر فی، قاف یا زیر قی، کاف یا زیر کی، لام یا زیر لی، میم یا زیر می، نون یا زیر نی، واو یا زیر وی، ہا یا زیر ہی، حمزہ یا زیر ای، یا زیر یی۔ ہم نے الف سے لے کے یا تک کھینچ کر کے پڑھ لیا۔ اب ہم کیا کریں گے؟ مشق کریں گے، اور یہیں پہ ہمارا امتحان ہوتا ہے۔ ہجے کیا ہے؟ یہ دیکھ لیجئے، دال یا زیر دی اور نون یا زیر نی، دی نی، تو دونوں کو کھینچ کے پڑھیں گے۔ دال یا زیر دی، نون یا زیر نی، دی نی، فا یا زیر فی، ہا زیر ہی۔ یہاں پہ زیر آ رہا ہے، میں نے بتایا تھا زبر زیر پیش کو نہیں کھینچنے کا، تو نہیں کھینچنے کا، تو کیا کریں گے؟ زیر کو نہیں کھینچیں گے۔ یہاں پر یا آ رہا ہے، اس سے پہلے والے حرف پر زیر آ رہا ہے، تو ہم جب فا یا زیر پڑھیں گے تو کھینچ کر پڑھیں گے۔ تو فا یا زیر فی، ہا زیر ہی، فی ہی، حمزہ زبر ا، را زیر ری، اری، ری، اری، نون یا زیر نی، اری نی، اری نی، اری نی، ٹھیک ہے نا؟ کاف زیر کی، تا الف زبر تا، کتا، با یا زیر بی، کتابی، حمزہ پیش او، جیم یا زیر جی، اجی، حمزہ کیا ہے؟ پیش ہے، اس پر پیش کو نہیں کھینچنا ہے۔ اجی، او جی نہیں پڑھنا ہے۔ اجی، با پیش بو، اس کو بھی نہیں کھینچنا ہے۔ اجیبو، یا پیش یو، واو الف زبر وا، یوا، را یا زیر ری، یواری، میم زبر م، فا الف زبر فا، مفا، تا یا زیر تی، مفاتی، حا پیش حو، مفاتیح۔ اس کو پڑھنے میں بہت سارے بچے، 99% بچوں کو میں نے، لڑکوں کو، جس نے بھی پڑھا ہے اس نے غلطی کی ہے۔ کیا پڑھتے ہیں؟ مفاتیح، مفاتیح، یہاں پہ غلطی کر دیتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ حا ہے تو حو پڑھنا ہے، ہو نہیں پڑھنا ہے، اور یہ تا یا زیر تی، ابھی اوپر پڑھا ہم نے
کہ یا ساکن جس سے پہلے زیر ہو تو کھینچ کے پڑھیں گے، تا یا زیر تی، لیکن بچے کیا پڑھتے ہیں تہو، تہو نہیں، غلط ہے، اس کو پڑھنا ہے مفاتیح، مفاتیح، ٹھیک ہے۔ را الف زبر را، زا زیر زی، رازی، قاف یا زر قی، رازقی، نون زبر ن، رازقین، عین زیر عی، با الف زبر با، عبا، دال یا زیر دی، عبادی، عین زبر ع، ذال الف زبر ذا، عذا، با یا زیر بی، عذابی، تا زبر تا، میم الف زبر ما، تما، ثا یا زیر ثی، تماثی، لام پیش لو، تماثیل، میم زبر ما، قاف الف زبر قا، مقا، قاف الف زبر قیا نہیں بولنا ہے، ہلکا منہ کو گول کرنا ہے، وہ پر حروف اور باریک حروف بعد میں ہم سمجھیں گے ایڈوانس میں، لیکن فی الحال جو پڑھا رہا ہوں وہ پڑھ لیجئے۔ مقا، دال یا زیر دی، مقادی، را پیش رو، مقادیر، حمزہ زبر ا، خا یا زیر خی، اخی، ہا زیر ہی، اخیہ، با زبر ب، نون یا زیر نی، بنی، ہا زیر ہی، بنیہ۔ تو آپ نے یہ سمجھ لیا، اور حمزہ الف زبر آ اور حمزہ یا زیر ای آپ نے پڑھ لیا، اور اس کو آپ بار بار دیکھیں، سمجھنے کی کوشش کریں۔ بعض لوگوں کو تھوڑی سی دیر میں سمجھ میں آتی ہے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم ایک یا دو بار پڑھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ بس آ گیا، نہیں، بار بار دیکھنا، بار بار پڑھنا ہوتا ہے، جب جا کر کے کچھ باتیں سمجھ میں آتی، کسی کو دو بار 4 بار میں سمجھ میں آ جاتی ہے بات، کسی کو 10 بار، کسی کو 20 بار بھی لگ سکتا ہے۔ تو آپ اپنے ذہن کے اعتبار سے محنت کریں، کوشش کریں اور پڑھتے رہیں انشاءاللہ تعالی۔ اور نیچے ایک اور چیز جس کو میں نے شروع میں بتایا تھا وہ کیا ہے؟ جزم۔ یہ کیا ہے؟ یہ دال کی طرح کسی بھی حرف پر یوں جو چھوٹا سا آتا ہے، جو آپ یہاں دیکھ رہے ہیں، یہاں دیکھ رہے ہیں، یہاں دیکھ رہے ہیں، اور اسی کو آپ یہاں دیکھ رہے ہیں، جس کی پہچان کرانی ہے، اور اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ جزم یا سکون کہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ جزم یا سکون کہتے ہیں، اور یہ جس حرف پر آ جائے اس کو ساکن کہتے ہیں۔ جیسے یہ سکون ہے، جزم ہے، یہ یا پر آ رہا ہے تو یا کو ساکن کہیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو اور پھر یہ بھی بتلایا گیا یہاں پر کہ اور بتلائیں جس حرف پر جزم ہو اس کو پچھلے حرف سے ملا کر پڑھیں۔ مثال کے طور پر جس حرف پر جزم ہو اس کو پچھلے والے حرف سے ملا کر پڑھیں۔ مثال کے طور پر میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں پر یا پر کیا ہے؟ جزم ہے، تو اب اس کو اکیلے نہیں پڑھ سکتے ہم، اس کو پیچھے والے حرف سے ملانا پڑے گا جہاں جس کسی پر زبر یا زیر یا پیش ہو۔ تو یہاں پر نون کو اکیلے نہیں پڑھیں گے، یا کو اکیلے نہیں پڑھیں گے، ملا کر پڑھیں گے، کیونکہ جزم والے حرف کو، یہ جو جزم والا حرف ہے جس کو ہم یا کہتے ہیں، اس کو پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ نون یا زیر نی۔ یہاں جیسے یا پر جزم ہے تو اب اس کو اکیلے نہیں پڑھ سکتے، اس کو پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے، تو کیسے پڑھیں گے؟ خا یا زیر خی، اکیلے نہیں پڑھ سکتے، ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح یہاں بھی دال یا زیر دی، تو جزم کو کیا پڑھیں گے؟ جزم والے حرف کو پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں۔ تو یہ آپ نے سمجھ لیا، اور مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ نہیں سمجھ میں آئی تو دوبارہ آپ پیچھے کر کے ویڈیو کو دیکھیں، اور پھر ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ ایک اور چیز، ابھی جو ویڈیو بنا رہا ہوں، ایران اور اسرائیل میں دونوں جگہوں پر حالات خراب ہیں، اور غزہ کے حالات تو پہلے سے خراب ہے۔ آپ ہمارے بھائیوں کے لیے، غزہ والوں کے لیے اور ایران والوں کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی عطا فرمائے اور کامرانی عطا فرمائے، دشمن کو اللہ تعالیٰ یا تو ہدایت دے یا نیست و نابود فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔